اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت 27 بما اس لیے کہ بسبب اس کے کہ غفر علی اس نے بخش دیا ربی میرے رب نے وجعلنی اور اس نے مجھے کیا من المکرمین نوازے ہوئے لوگوں میں سے، اکرام کیے ہوئے، عزت اور احترام دیے گئے لوگوں میں مجھے شامل کیا۔ اب کیا پچھلی آیت میں تھا نا اس کا تذکرہ کہ کاش میری قوم جانتی۔ اب وہ جانتی کہ مجھے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بخش دیا۔ زندگی میں انسان سے کچھ اونچ نیچ تو ضرور ہوتی رہتی ہے، وہ جو اصل اعلیٰ معیار ہے اس معیار تک بعض لوگ پوری طرح پہنچ نہیں پاتے، ان میں سے کچھ کمی کوتاہیاں ان کی زندگی میں رہ جاتی ہیں، تو پھر اللہ اپنے کرم سے اپنی عطا سے اس کو نوازتے ہیں اور ان سیئات کو، ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کمال اعزاز ہے انسان کے لیے کہ اللہ اس کو پھر تکمیل کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، خود وہ ذات پہنچاتی ہے، پھر ان کو ان لوگوں میں شامل کر دیتی ہے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان انعام یافتہ لوگوں میں اللہ کے رسول ہوتے ہیں، پھر صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، وہ تو شہید ہوا خیر، پھر صالحین ہوتے ہیں، وہ نوازے ہوئے اللہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کو ایک خاص درجہ پر رکھا ہوتا ہے اس جہان میں۔ جب وہ اس جہان میں ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے ان نوازے ہوئے لوگوں میں، تو پھر ایک خاص اور اعلیٰ قسم کی اس کی تکریم کی جاتی ہے، جس تکریم کا اس دنیا میں کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، کسی کو کوئی احساس تک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہاں ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ کیسے، دیکھیں مشقت اور تگ و دو سے گزرتے ہوئے، کبھی موسموں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، کبھی بیماریوں کے، کبھی مختلف قسم کے۔ دیکھیں یہاں ریفائن لوگ نہیں ہیں سارے، یہاں ان ریفائن قسم کے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں رہنا ہوتا ہے، ان کے رویوں کو، ان کے بیہیویئر کو ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ تکریم کا لیول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں جو بھی نعمتیں اللہ کی میسر ہیں وہاں وہ اکرام یا تکریم یا عزت و عنایت جو ہے وہ اس کا لیول وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ اس کو جب اس کا احساس ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ کیا دیکھیں کہہ رہا ہے، وہ شخص کیا کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ مجھے کس طرح نوازا گیا۔ پھر وہ کیا کرے، اس کو معلوم ہونے کے بعد میرے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، جو مجھے انعامات اکرامات سے نوازا گیا، جو میری تکریم کی گئی، میری قوم کو معلوم ہو جائے، پھر وہ کیا کرے تاکہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ اس کو اپنے قوم کی ایمان کی فکر رہی اس جہان میں جا کر بھی۔ دیکھیں وہ جو خیر خواہی تھی، وہ ابھی تک بھی نہیں ختم ہو رہی۔ اس جہان میں پہنچ کر بھی وہ اپنی قوم کے لیے کیا چاہ رہا ہے، ایمان کی تمنا کر رہا ہے، ایمان کی۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہم اس جگہ پہ ہیں، چاہے آپ پیچھے رکھ لیں اپنے آپ کو، چاہے آگے جا لے کر جائیں۔ اس صورت میں ایمان کی تجویز آ رہی ہے کہ ایمان ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ ایمان کس قدر اہمیت ہے ایمان کی، اس ایمان کی تمنا کی جا رہی ہے اس جہان میں پہنچ کر بھی۔ ہم اس جہان میں موجود ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس کا پیغام ہے، یہ پیغام اب ہمارے لیے بھی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام اب ہمارے لیے بھی ہے۔ دیکھو تم اس جہان میں ہو تو اپنے ایمان کو بہترین درجے پر لے جانے میں کسی طرح کی کوئی کسر، کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ یاد رکھنا جب تم اس جہان سے چلے گئے تمہارا ایمان اسی جگہ پہ رہ جائے گا۔ اب اس ایمان کو بہترین درجے پر رکھتے ہوئے اس جہان سے جانا ہے۔
یہ میری آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہر صورت میں ہماری پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ میرا ایمان اس درجے پر ضرور ہو کہ میں وہ اعمال کر سکوں، ان اعمال سے میرے اندر وہ تزکیہ ہو سکے، میرے اندر وہ بہتری آ سکے کہ میں ان انعام یافتہ لوگ میں اللہ مجھے شامل فرمائیں، اور پھر میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ انسان کی جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اس کا دیدار ہوگا۔ جب وہ اپنے رب کے روبرو ہوگا، جب رب کی ذات اس سے ڈائریکٹ بات کریں گی، تو وہ ایسا اس کو کیف اور سرور اور لذت اور ایسے کروڑوں لفظ لے کر انسان پہنچ جائے، اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو اس کو کیف اور سرور اور جو لذت ہو ملے گی، اس کو جو اس کو سکون، جو اطمینان، طمانینت، جو اس کو تکریم وہ فیل ہوگی، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہر لذت، ہر حسن، ہر رنگ، ہر کیفیت پیدا کرنے والی وہ ذات جب خود روبرو ہوگی، سامنے آئے گی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس قدر کیف اور سرور میں جائے گا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ پھر جب رب کی ذات اپنا وہ جلوہ دیدار کا ہٹائے گی تو وہ بے چین ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں پھر اپنا دیدار فرما۔ پوچھا جائے گا کچھ خبر بھی ہے کہ تم نے کتنی دیر اپنے اللہ کا دیدار کیا؟ وہ کہیں گے لمحہ بر لمحہ کیا۔